ہاں جی فٹوٹ مولوی نے کوسنا شروع ہو گیا یار لمبی کار سٹی سے سجدے بھی لمبے ہاں جی باہر گڈی سٹارٹ کھلوتی بچے گڈی چ بیٹھے گڈی دا خیال جتی دا خیال آ رہا نماز میں یار جتی باہر لایا اندر رکھنی سی نویں جتی لیتی ہے جی آیا جنت الفردوس کے لیے آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیال جتی دا ہے گڈی دا ہے بیوی دا بھی بچیاں دا بھی میرے بھائی یہ اللہ سے مدد مانگنے کا لیگل طریقہ یہ ہے جو وہ خود بتا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تمہارا کام دو ہے نہ چلا نہ قلہ نہ پیر نہ کچھ میں تیری رگے حیات کے قریب تو زیادہ زیادہ 2 زبانیں جانتا ہوگا میں ساری زبانیں جانتا ہوں جانوروں کی چرند کی پرند کورونا کی بھی زبان اللہ جانتا ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے نا تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی دلیل ہے بڑی ایک آزمائش کی بات ہے کہ میں وہ رب کر سکتا ہوں جس سے سپر طاقتیں بھی بے بس ہو جائیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم دنیا کو مٹا کے رکھ سکتے ہیں تو میرا رب نہ نظر آنے والی وہ مخلوق ابھی تک وقت پڑا ہوا ہے نا اس پر یہ آیت صادر آتی ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان کون ہے سلطان ہاں جی کہتا ہے جنوں اے گروہ انسانوں بڑوں کو پکارا اس نے بڑوں کو چیلنج کیا بڑوں کو دعوت جو متکبر ہیں 4 پیسے ہمیں مل جاتے ہیں ہم بھی متکبر بن جاتے ہیں کچھ علم مل جاتا ہے کوئی علم پر تکبر کرتا ہے کوئی عہدہ مل جاتا ہے چپراسی نہیں مان پاکستان کا یقین جانا جب اس کو مل رہا تو بیچارہ جی بیٹھا تھا جنا افسر یہی ہے اور گل کرو نا اس طرح گل کرے گا جس طرح ٹائم ہی کوئی نہیں ہے صاحب کو لو ان صاحب نو راضی کرو تو پھر ہی راضی ہوئے گا اندر جا کے یہ تکبر ہے یاد رکھنا متکبر جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا دوستیوں کو خوشبو جائے گی نا للچانے کے لیے کہ دیکھو تم اگر برے کام نہ کرتے تو آج تمہیں اس کی خوشبو سے معطر ہوں گے وہ لیکن وہ سوچیں گے کہ جنت کیا چیز ہوگی لیکن متکبر جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا اللہ ہمیں تکبر غرور سے بچائے تو یہ تکبر ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ بلا رہا ہے میں نے کہا ہے اذان کا جواب دیا ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے نا تمہیں کیا حکم ہے کہ تم بھی کہو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو بڑا جانتے ہو بڑے کی بات ہوتی ہے نا ماننے کی لائق ہے نا اب 2 بار کہلایا کہ اللہ اکبر میں نے بھی کہا اللہ اکبر لالچ یہ دیا کہ جس نے مؤذن کو جواب دیا مؤذن اذان کا جواب دیا پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑا اور یہ دعا پڑھی میں حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا جہاں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ہے وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پھر اذان سننے کے بعد جس نے مجھ پر درود پڑھا یہاں تو الٹے چلتی گنگا بیٹھتی ہے یہاں نماز اذان شروع کرنے سے پہلے بعد لوگ درود پڑھتے ہیں وہ بھی اپنا بنایا ہوا کیونکہ درود بھی دعا ہے وہ مانگی جاتی ہے وہ اللہ کو کہا اس میں بھی پہلے کیا لگتا ہے اللہم کیا ڈائریکٹ اللہم اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا پھر مجھ پر درود پڑھا پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوہ اس کے بعد میں جس نے یہ کیا اس کو میں اپنے ہاتھ سے روز محشر حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھ سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہاں تو ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے ہم بس نہ سمجھ آئے نہ آئے بیٹھے ہیں مست ہوئے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یقین جانے کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا پوری اتنی بڑی مسجد بڑی ہوئی سب باریش لوگ پتہ نہیں کیا وہ پڑھ رہے ہیں عجیب سی آواز آ رہی ہے پتہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں ایسے ایسے کر کے وہ عجیب پڑھ یہ کہاں عبادت کا کون سا طریقہ ہے یہ سر عبادت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ قبول ہی کوئی نہیں اللہ کو نہ نبی کو اللہ نے نبی کو بتایا ان کو بولو یہ کرے نبی نے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اب اصل تو قبولیت وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو میں نے تو اپنے باپوں کو بنا لیا اپنے بڑوں کو دین بنا لیا ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں اس لیے ہم یہ کرتے تھے تو میرے بھائی بڑے دلیل نہیں ہوتے دلیل صرف قرآن و حدیث ہوتی ہے تو اس میں بہترین آسانی ہے نماز میں کون سی مشکل ہے بیمار ہو گھر پڑھ لو پانی سے نقصان ہوتا ہے تو یمم کر لو اگر مسافر ہو قصر کر لو کتنے فائدے ہیں کتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں لیکن میں جان بوجھ کر وہ کام کرتا ہوں صحیح سرکار فلک ناس سے میں نے آندھی کچھ اور دسو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ قرآن ان سے بڑھ کر میں نے کوئی قوت والی صورتیں نہیں دیکھی سورہ فلک اور سورہ ناس
جادو کا یہ توڑ، نظر کا یہ توڑ، سیب کا یہ توڑ، حسد کا یہ توڑ، لیکن نہیں کچھ اور دسو جی، چل پھر 7 لاکھ وری یہ پڑھ، پھر 50 لاکھ وری یہ پڑھ، 1 لاتے کھلو کے پڑھ، جنگلی جا کے پڑھ، قبرستانہ جا کے پڑھ، اور خانہ خراب تہاڈا بیڑا گھر کر دے گا، پاویں قرآن پڑھنے سے تو ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ انلیگل ہے۔ تو انلیگل پکڑا جاتا ہے نا بندہ، پھر سزا بھی ہوتی ہے، جعلی نوٹ چلانے والا بھی پکڑا جاتا ہے۔ وہ پیا کہ جی میں 1000 روپے کا ادھار لیتا ہے، وہ کہیں گے تینوں اندر جاتے تیرے کو اور 50,000 لینے ہیں۔ تو میرا بھائی بات سمجھانے کی یہ ہے، یہ جو تکلیفیں ہمیں بچوں کو گھروں میں آتی ہیں، سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ میرے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو جلدی خلاصی بتانے لگا ہوں، شارٹ کٹ۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا یہ ادھر ادھر جا کر شارٹ کٹ، تو مولوی صاحب تسی کچھ کرو، ہے نا، وہ کہنا میں ہی کرنا، پھر چھوڑ، شارٹ کٹ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کہو میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں، آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا جو بندہ مصیبت میں اس کو پڑھے گا، کوئی تعداد نہیں بتائی، کوئی وقت نہیں بتایا، کوئی شرط نہیں بتائی، ہاں جی، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نفی کرنی ہے اپنی، اور اللہ کو کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو بکر تشہد کے اندر یہ ضرور پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم ہم نے نمازوں میں بھی شارٹ کٹ کیے ہوئے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے اس وقت منانے کا جب آدمی تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک میں فرمایا 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو یہ پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے بھی ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں، حالانکہ نبی تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن بتایا کہ یہ استغفار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی مجھے میری مغفرت نہیں کر سکتا ہے اللہ تیرے علاوہ۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیماری کا، نقصان کا کوئی ہو جائے، یقین جانے میں آپ کو شارٹ کٹ اللہ کی قسم بتاتا ہوں، کبھی اپنی اللہ کسی میچ میں نہ ڈالے، زندگی ہے لگیا رہتا ہے سب کچھ۔ 2 نفل پڑھو، بچوں کو بولو 2 نفل پڑھو، دعا مانگو، پھر وہ ثواب بنا دے گا، پھر وہ تمہارے ثواب پیدا کرے گا، ورنہ ساری زندگی وہ فلاں جگہ ڈاکٹر ہی ان دکھا، ادھر گئے سارا دن سفر کر کے، اوتھے 10 15 20 50 ہزار روپیہ خرچہ، وہ نہیں یار کوئی ڈاکٹر ہے، وہ دعا میں اتوں ہی ملتا، کہنا فلاں جگہ جا، پھر وہ رسوا ہوتا گھومتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے۔ وہ جو تجھے بتاتا ہے طریقہ، اس پہ آ کر جب 2 نفل پڑھو گے، رونا نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رونے والا منہ بنا لو، وہ تیری اس نوسر بازی کو بھی سمجھتے ہوئے بھی معاف کر دے گا، ہاں جی۔ پھر اس کو کہے، پنجابی میں کہے، پشتو میں کہے، بول اللہ میرا ایک کام، یا اللہ جتی ٹوٹی ہوئی ہے لینی ہے، کڑی کا بیاہ آندا پیا ہے، اے معاملہ وے، کہہ پنجابی میں کہنا، رابطہ تو کر اس سے، تجھے اس سے دور کیا ہوا انہوں نے، ان پیشہ وروں نے تجھے کہا تیری ساڑھے نال تے ساڑھی اگوں اتے اللہ نال، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کو پکارے گا، یہاں پر یہ کہا ہے نبی جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو انہیں کہو انی قریب، کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جب لوگ تجھ سے پوچھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ تجھ سے پوچھیں، یہ بندے تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، تو میں انہیں بولو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ جب یہ تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، آگے شرط ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پھر تمہیں چاہیے کیا کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ اب یہ شرط ہے نا، میں دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حکموں پر چلو، پھر تم رشد و ہدایت پر آ جاؤ گے، تمہیں سیدھا راستہ بھی مل جائے گا، ہدایت بھی مل جائے گی۔ تمہارا کام کیا ہے، اس کو پکارو جو اس لائق ہے، وہ تیرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ تیرے آدم بابا کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت کے آخری آنے والے بندہ جو جن ہے یا انسان ہے،
اس کی جو سوچیں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اصل میں ہماری دعاؤں میں اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہمیں یقین ختم ہو گیا، ہم ظاہر پر دیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک چیز پڑھ رہا تھا، کئی بار میں نے بیان کی، امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے لارنس براؤن۔ 1989 میں اس کی شادی ہوئی، اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی۔ اچھا وہ بیٹی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد 1992 میں اس کو یا 1 میں اس کو اللہ نے دوسری بیٹی دی۔ وہ جو ڈاکٹر تھا نا اب بھی زندہ ہے، آپ نیٹ پہ جا کے نا، میں آپ کو دعا کی طاقت بتانے لگا ہوں۔ وہ اس وقت نہ مسلمان تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، ملحد تھا۔ وہ اللہ رسول کا، جنت دوزخ کا، آخرت کا انکاری تھا، کہتا یہ کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، نام نوٹ کر لو، لارنس براؤن اس کا نام تھا۔ اب جب اس کو دوسری بیٹی ہوتی ہے تو وہ بالکل نیلی، یعنی کہ اس کے اندر آکسیجن نہیں ہے، اور دل اس کا بالکل معمولی سا کام کر رہا ہے، اور نیو یارک بڑے ہاسپٹل کا وہ بڑا تھا۔ اب وہ بیٹی بالکل ایسی ہے کہ ناکارہ، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا اگر دل کا بھی آپریشن کریں گے تو کچھ گھنٹے یا کچھ دن زندہ رہے گی۔ اولاد تو پھر اولاد ہے نا، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ درندہ، جو بھی ہے، چاہے وہ ملحد تھا لیکن شفقت تو تھی نا، باپ تو تھا نا۔ اب بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے بورڈ بلایا، ہارٹ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، انہوں نے بولا آپریشن تو کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ انہوں نے بولا آپریشن کریں گے، اگر کامیاب بھی رہا پھر بھی 5-6 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، کیونکہ اس کے خون کے اندر تو آکسیجن ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بہرحال تم بڑا آدمی تھا، آپریشن کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آپریشن کا کہہ کر، اب میری بیٹی تھی، پیدا ہوئی تھی، چند گھنٹوں کی تھی، میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا کیسے چیر پھاڑ کرتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن کرنا رہا۔ کہتے ہیں میں بے چینی سے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر میں اس کوریڈور کے اندر چلنا شروع ہو گیا، جیسے آدمی بے چینی میں ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں وہاں پر ایک کمرہ تھا، پرے روم لکھا ہوا تھا، یعنی کہ عبادت کا کمرہ۔ وہاں پر یہودی عیسائی جو چاہے، یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ مسجد ہے، جو بھی جائے اپنے طریقے سے عبادت کرے۔ کہتے ہیں میں نے بولا کہ یہ میں چیک تو کروں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو سارے کہتے ہیں اچھے اچھے بھلے آدمی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تھوڑی سی بے چینی بڑی میری، میں کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر میں نے دو زانوں بیٹھا تو میں نے مخاطب کیا اللہ کو، کیا اللہ اگر تو ہے تو ثابت کر کہ تو ہے، میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ ناممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو، میڈیکل لائن میں ناممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو، تو اللہ اس کو، وہ ملحد ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت تک دعا وہ مانگ رہا ہے اور نعوذ باللہ یہ کر رہا ہے کہ اگر تو ہے، یہ آپ نا نیٹ پہ ڈالیں گے نا اس کا نام تو آپ کو یہ سارا ملے گا۔ کاش ہمارا یقین بن جائے اللہ پر، اپنے اوپر یقین آ جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میرا اس سے رابطہ ہے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو کثرت سے ریاضت کرتا ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ تو سب کا رب ہے، بس خلوص دل سے ایک بار پکارو تو صحیح، اس کو ایک بار تو پکارو۔ اب وہ ملحد ہے، اللہ رسول پر یقین بھی نہیں ہے، تو وہ دعا کیسے مانگا؟ کہتا ہے 15 منٹ کے بعد میرے آنسو بھی نکل آئے۔ اب میں اٹھا، میں جا کر دیکھا، میں نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی آپریشن تھیٹر میں جب گیا تو ڈاکٹر اس بچی پر جھکے ہوئے ہیں، حیران پریشان ہوئے ہیں کہ سر یہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، ہارٹ بھی اس کا کام کر رہا، ہر چیز اس کی ٹھیک کر رہی ہے۔ اللہ نے دکھائی نا اپنی برہان، طرف تھی نا اس کے اندر، اللہ تو سب کا ہے نا، رب تو وہ سب کا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ جو لوگوں میں گروہ بندی ہے، کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، تو ان میں کون صحیح ہے؟ کہتا ہے میں گیا یہودیوں کے پاس، یروشلم تک گیا، اسرائیل تک گیا، میں نے تحقیق شروع کی ان کی کتابوں کی، دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، اٹلی تک گیا، بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی میں ملا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر میں انڈیا آیا، وہاں پر میں نے ہندوؤں کو جانچا، ان کی تحقیق کی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ پھر میں چائنا چلا گیا، وہاں بدھ مذہبوں کو میں نے دیکھا، بے چین ہو کے واپس آ گیا۔
واپس میں اپنے ملک میں آیا تو ایک دن ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی مسجد نا، تو کہتا ہے میں نے بولا کہ یار دیکھو ان کو دیکھو یہ کیا ہے، حالانکہ مجھے سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے تھی۔ کہتا ہے میں مسجد میں جانے لگا ہوں تو ایک دم میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، پھر میں نے جا کے اس کی جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا پھر میں نے کوشش کی تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی چیز میرے سینے میں آئی ہے۔ کہتا ہے میں اندر نہیں جا سکا، ڈر گیا اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار ان کی کتاب ہے ایک قرآن نا، میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کی تو میرا اللہ دل کھولتا گیا۔ آج اس نے 8 کتابیں اسلام کے اوپر لکھی ہیں۔ میرے بھائی مایوس نہ ہوا کرو، دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اگر اس پر صبر کرو گے تو یہ سمجھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھنا اور اس کا اس پر شکر کرنا۔ کانٹا چبھ جائے، ہمیں تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز ہوئی تو ایک دم گالی دیتے ہیں، ٹھیلا لگ گیا ہاں جی تاں گالی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹائر پنچر والے کو بھی گالی، گاڑی والے کو بھی گالی، اپنا بھی پیر پنیا، گڈی بھی زور سے ماری، دروازہ کھولا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں پیدا کرتا ہے میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس پر صبر کیا، اس کا تدارک کریں گے، آپ بیمار ہیں تو دعائیں وغیرہ لیں گے، لیکن آپ نے اس میں اللہ کے ذات کو نعوذ باللہ برا بھلا نہیں کہنا، نہ اپنی تقدیر کو کوسنا ہے۔ یاد رکھیں مومن کی معمولی سی تکلیف بھی اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر اس پر وہ شکر کرے۔ واہ ویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 نفل پڑھ لو، دعا مانگ لو، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، تمہاری رگے حیات کے قریب میرا رب ہے۔ کہیں جاتے ہو کوئی ڈھیریوں کو پوجتا ہے، کوئی جھنڈوں کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑوں کو پوجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس رب کو جو رگے حیات کے قریب ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو تو پڑھ کے دیکھو، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ صحابی کہتا ہے ان 3 آیتوں پڑھنے کے بعد، ایک سورہ یونس کی آیتیں ہیں، ایک یہ اور ایک میرے دین سے ابھی نکلی ہے، یہ 3 آیتوں کے بعد میں بے نیاز ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ جو کر سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ کرنا چاہے کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا۔ ان آیتوں کا یہ مفہوم ہے جا کرنا، یہ صرف سورہ فاطر کی یہ 2 نمبر آیت ہے غالباً، اس کو ذرا پڑھ لینا۔ اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ہمارا اللہ پر یہ بلیو ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے، میں خود کہتا ہے اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، رب اللہ کی صفت ہے۔ نام صرف دنیا میں ایک ہے، اور جس چیز کا معنی نکلے وہ نام نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ صرف کائنات میں ایک اللہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ باقی جتنی ہیں رحمان و رحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کی صفاتیں ہیں۔ تمہیں یہ حکم ہے کہ میری صفتوں کے ساتھ میری مدد مانگا کرو۔ بیمار ہو تو مجھے شافی کہہ کے یا اللہ ہو یا شافی ہو، رزق نہیں ہے، بے روزگار ہو یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ صفتیں ہیں۔ یہ خود بتایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ پکڑا کرو۔ تو دعا خود کیوں نہیں مانگتے آپ لوگ؟ گر جاؤ نا، ذلیل کرو نا اس پیشانی کو اس کے آگے، وہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ ایک بار دل سے تو جھکو نا اس کے آگے۔ خود وہ وعدہ کرتا ہے، 5 وقت تمہیں بلاتا ہے، خود اعلان کرتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ مسجد میں آ، نماز کے لیے آ فلاح کے لیے آ، دونوں جہاں کی کامیابی میں دوں گا، میں اللہ جو مجبور نہیں ہوں، جو بے بس نہیں ہوں، جو کسی کے تابع نہیں ہوں، جسے چاہوں دو، جو چاہوں دے دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ وہ مجھے پکار رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، پھر میں بھاگا جاتا ہوں، کوئی ڈھیریوں، کوئی درختوں پہ، کوئی پتھروں پہ، کوئی ہاتھوں میں پہن لیا، ہاں جی، کوئی کسی نے کچھ کروا لیا، کوئی کچھ کر لیا کہ یہ پہنوں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میرے بھائی اللہ سے رابطہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے حصے میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرا بندہ جب ایک بار کہتا ہے یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی. کسی درود کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 80 سال وہ کیا کہتے ہیں عبادت کا ثواب ہے. اس طرح کی باتیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں سید الدرود کو، درودوں کے سردار کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. درود ابراہیمی کے بارے میں جب پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری نا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو جنوں انسانوں تم بھی درود پڑھا کرو. ہاں جی. تو جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ صحابہ تو پوچھتے تھے نا، ایک چیز ان کے سامنے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں کہ یار. تو آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے جو اس کو پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی. کتنی؟ اور درود تاج پر 70 لاکھ نیکیاں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بتا رہے ہیں، جو میڈ ان انڈیا پاکستان کا درود ہے اس پر 80 لاکھ نیکیاں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے مدینہ میں یا مکہ میں بتا رہے ہیں اس پر صرف 10 نیکیاں. عقل تو ہونی چاہیے نا بندے کو. ہے جی. پھر آپ نے کبھی اس کا معنی پڑھا؟ ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اس میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، نبی سے مانگ رہے ہیں. درود ابراہیمی پر تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں. میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں؟ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ میرا نبی بھی میرا محتاج ہے. گو کہ میں نے اس کو عطا کر دیا مقام محمود، کہہ دیا، مگر تمہیں کہنے سے اجر ملے گا تم کو. میں نے تو دے دیا مقام محمود اس کو، لیکن جب اذان کے بعد تم پڑھتے ہو مجھ پر درود، ہم نے تو پہلے شروع کر دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز اذان کو سنا اس کا جواب دیا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کے بعد یہاں پر بھی شیطان نے ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ کیا. اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مکمل کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے محمد رسول اللہ تو نہیں ہے نا. ہم نے اس میں اضافہ کیا. جیسے ہی مؤذن کہتا ہے، ہمیں کہا کہ پوری اذان کو سننا ہے. ہاں جی. اور پھر جس نے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، دیکھیں یہ بہت بڑی جگہ ہمیں گھات لگی ہوئی ہے. ہم نے سنتوں کو چھوڑا، حدیثوں کو چھوڑا، جس نے جو چاہا ہماری پاکٹ میں ڈال دیا. اب یہ دعا کہاں تک ہے؟ اذان سب کہتے ہیں مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر. جیسے ہی مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم کر دیتے ہیں محمد الرسول اللہ. یہ ہم نے اضافہ کر دیا. آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا منوان، اس کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا. پہلے کہا یا بعد میں؟ بعد میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر جس نے یہ دعا پڑھی، کہاں تک؟ جتنی نبی نے بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتائی؟ احادیث میں کہاں تک ہے؟ میرے بڑوں نے اس میں کتنا اضافہ کر لیا؟ اضافہ تو تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کو نامکمل سمجھا جاتا ہے. تو میرا تو ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک بھی جو ہے وہ نامکمل نہیں، مکمل ہے. اب آپ نے جو دعا پڑھی، پڑھنے کا امت کو حکم دیا، وہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک مسنون ہے. آگے جو لفظ ہے وہ نہیں ہے ثابت صحیح. نکالو اس میں ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے؟ یہ نعوذ باللہ. اس میں جو ہم نے آگے لفظوں کا اضافہ کیا، کہنے والا تو کہتے ہیں نا یار نماز الفاظ تو اچھے ہیں نا، لیکن اس کو منسوب کیوں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. یہ دین ہے. جب آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے، دیکھیں میڈ ان پاکستان ہے ایک چیز، آپ ویزا لگواتے ہیں اس میں اے ای کا فرق آ جاتا ہے، آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں. ایئرپورٹ سے واپس آ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا 2.5 لاکھ کی اس کی ٹکٹ ضائع ہو رہی ہے، تو میری جو دل چاہے میں اس میں گھسیڑ دوں یا نکال لوں.
آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا پھر مجھ پر یہ درود پڑا اور یہ دعا پڑھی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ پانی وہ پیے گا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اسی حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو 3 چیزوں سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کربوں دنیا ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 نشانیوں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، 3 نشانیوں سے۔ آج امت ساری سن لے، خاص کر وہ بے نمازی سن لیں، جن کے چہرے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے ہاتھ پاؤں، میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا۔ دوسرا، پھر جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، فیس ہو گیا چہرہ، بک ہو گئی کتاب، تو فیس بک تمہارا بھی ہے، نبی کا بھی فیس بک ہے، میں فیس بک سے پہچانوں گا ان کو۔ چہرہ ہے نا فیس، کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ 2 نشانی۔ تیسرا، جو فن بلوغت پر پہنچنے سے پہلے جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، وہ اس پر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، تو ان کے وہ چھوٹے بچے ان کی چھنگلی